بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اور قرآن، محمد عارف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج 26واں روزہ 26ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہاں سے آغاز ہو رہا ہے سورہ الاحقاف کا۔ مکی سورہ ہے، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سینڈنگ ڈاؤن آف دی ہولی بک، پریز آف گاڈ، کریشن آف دی یونیورس، شرک سے روکنا، اور جو لوگ آیات خداوندی کو جادو کہتے ہیں ان لوگوں کی ممانت، اور فرمایا کہ نبی بھی وحی کے تابع ہوا کرتے ہیں، اور فرمایا قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور اس کے بعد اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر اور حسن اخلاق اور احسان کی بات ہو رہی ہے۔ کریشن آف دی ہیومن بینگ کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انسان کو اس کی ماں کی مختلف قربانیاں، سٹرگل جو اس کی لائف کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کارآمد ہوتی ہیں، ان تمام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضور علیہ السلام کا۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر حضور سے 2 سال کم تھی۔ حضور علیہ السلام 20 سال اور ابوبکر صدیق 18 سال کی عمر کے تھے کہ جب انہوں نے شام کا سفر کیا۔ جب شام کے سفر کے دوران راستے میں ایک جگہ پر حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے محو استراحت ہوئے، اور وہیں پہ ایک راہب جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، تو راہب نے کہا یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ السلام کا انٹروڈکشن کروایا۔ راہب نے کہا کہ اس سے پہلے اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ نے قیام کیا تھا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام اس درخت کے نیچے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں کے مطابق اور میں نے جو کچھ حاصل کیا اس مشاہدے کی بنا پہ یہ بات ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 38 سال، اور آپ نے اسی وقت حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اور اس کے بعد 2 سال بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 40 سال ہو گئی تو قرآن نشاندہی کرتا ہے حتیٰ اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، اور اس کے بعد فرمایا قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ حضور علیہ السلام کی شان و شوکت، آپ کی عظمتیں اور حضور علیہ السلام کی غلامی کرنا ابوبکر صدیق کا شیوہ زندگی بن گیا، اور مرتے دم تک، اور اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے قدموں میں آپ کی بھی قبر ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کو جو صلہ ملنا ہے ان کے نیک اعمال کا بھی، وہ بھی دنیا کے اندر ہی انہیں مل جائے گا، مگر آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ قوم عاد کی بات ہوتی ہے، بستیوں کو، نافرمان لوگوں کی بستیوں کو تباہ کرنے کی بات ہے۔ انبیاء کی دعوت سے جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کو عذاب سے 2-4 کی باتیں ہو رہی ہیں، اور فرمایا تمہارے لیے ٹالرنس ایک ایسی چیز ہے، اگر آج ہم لوگ بھی اختیار کر لیں تو ایٹ لیسٹ 50% ہماری پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں درس دیا گیا کہ اگر تم نے ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا ہے تو پروفٹس کی طرح کیا کرو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ان لوگوں سے جب پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنی زندگی، کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے جو میکسیمم ہم گزار کے آئے ہیں وہ صرف اور صرف ایک گھڑی کا ہے۔ اس کے بعد خواتین و حضرات، سورہ محمد مکی صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ کافروں اور مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ قرآن کی عظمت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی،
اور اس کے بعد جنت کی، جہنم کی، اور فرمایا گیا کہ برے لوگوں کو جب حکومت ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فساد بپا ہوتی ہے، کہ انہوں نے ناانصافیاں کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے ملک کے خزانے لوٹنے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی فیملی ممبرز کو اور اپنے ریلیٹیوز کو ہی حکومت میں لانے کے لیے سارے جائز ناجائز حربے استعمال کرنے ہوتے ہیں، اور کسی بھی اونیسٹ بندے کو، کیپیبل بندے کو، اور جو بندہ اصل میں حقدار ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کے غلط صحیح قانون بھی پاس کروانے ہوتے ہیں، انہوں نے پریشر ڈیولپ بھی کرنے ہوتے ہیں، اور انہوں نے عدل و انصاف کی باتوں کو ماننے سے اوپنلی انکار کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا حضور علیہ السلام کی ایک یہ بھی کوالٹی تھی کہ آپ منافقوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے تھے، اور فرمایا گیا کہ دنیاوی زندگی یہ کو کھیل کود لوگوں نے اسے سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ تم اپنی اعمال بہتر کر کے آخرت کو بہتر بنا سکتے ہو۔ اور فرمایا کنجوسی مت کیا کرو۔ سورہ فتح مدنی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ کریم نے جو فتح نصرت دی، مکہ میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کے دستے مبارک کے معجزے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ برتن میں اپنا ہاتھ رکھیں تو سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام پانی بھی پی لیں، استعمال بھی کر لیں، مگر اس کے باوجود برتن سے پانی ختم نہ ہو۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بیعت کو اللہ اپنی بیعت کہہ رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جہاد کے لیے جب کال کیا جائے تو اس میں لازمی پارٹیسپیٹ کرو، اور ہر صورت میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، مگر اس میں ایکسیپشنز دی گئیں، بلائنڈز کو دی گئیں، اور جو ڈسیبل ہے اس کو دی گئیں، اور جو پیشنٹ ہے اس کو بھی معافی ملے۔ پھر اس کے بعد بیعت رضوان کی بات ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کے بغیر عمرہ نہ کرنا، اور آپ کا حضور علیہ السلام کو برتری اور ترجیح دینا، اور آپ کی امپورٹنس کفار پہ بھی ظاہر کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن کی، مسلمان کی کوالٹی یہ بیان کی گئی، جس کو علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا، ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کے بعد خواتین و حضرات سورہ حجرات کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے پہل مت کیا کرو۔ اصل میں ایک قربانی والی عید کے موقع پر کچھ صحابہ کرام نے اپنی قربانی کے جانور ذبح کر لیے، اور قربانی انہی جانوروں نے کی جو شریعت کے تمام تقاضے پورے کرتے تھے، مکمل طریقہ کے مطابق قربانی کی، مگر فرمایا تمہاری قربانیوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ صرف ایک ریزن تھی کہ حضور علیہ السلام نے ابھی اپنی قربانی نہیں کی تھی، کچھ صحابہ نے پہلے کر لی، تو فرمایا تم نے حضور کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کر لی، لہٰذا ریجیکٹ، اور جا کر دوبارہ اپنی قربانیاں نئے سرے سے کرو۔ پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ حضور علیہ السلام کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو، اور فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کو اس انداز میں مت بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر اس کے باوجود تم نے اپنی عادت کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے سارے اعمال نیک ضائع کر دے گا، مگر تمہیں اپنے اعمال کی بربادی کا علم اور شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ اور فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام سے اگر تم نے ملاقات کرنی ہو تو یہ نہ ہو کہ آوازیں دیتے پھرو اور بار بار تم نوک ان کے دروازے کو کرتے رہو، بلکہ حجرے کے باہر صبر کرو، ویٹ کرو، اور فرمایا جب میرا نبی اپنی مرضی سے باہر آ جائے تو پھر اپنے دل کی حاجت کہہ لیا کرو۔
اور فاسق کی خبر کی تصدیق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور فرمایا مسلمانوں کے مابین اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی تو ان کے درمیان کمپرومائز کروایا کرو، اور فرمایا گیا کہ مرد اور عورتیں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ایک دوسرے پہ کسی طور پہ طنز نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان پہ مت ہنسا کیا کرو، اور فرمایا بدگمانی سے بچو، غیبت سے بچو، بیک بائٹنگ سے بچا کرو، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے تم اپنی مردہ بھائی، ڈیڈ باڈی، اس کی میت کا گوشت کھا رہے ہو، اور فرمایا یہ جو قبیلے ہیں، مختلف ٹرائبز ہیں، یہ صرف اور صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دیگر مقاصد کوئی نہیں، مگر اگر کوئی باعزت ہے، ریسپیکٹیبل ہے، تو وہ صرف اور صرف تقوی اس کی کسوٹی ہے، صرف وہی سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے، اور فرمایا جو بلیورز ہیں وہ اللہ رسول کی باتوں پہ ڈاؤٹ نہیں کرتے۔ اس کے بعد خواتین و حضرات آغاز ہو رہا ہے سورہ کاف کا، مکی صورت ہے، قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے، کافروں کا حق کو جھٹلانا کے متعلق بتایا جا رہا ہے، کریشن آف دی یونیورس ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہم نے ڈیفرنٹ نیشنز کو پیدا کیا ہے، اور بہت ساری نیشنز کو ہم نے تباہ اس لیے کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھیں، قیامت کا ذکر، اور پھر اس کے بعد سورہ زاریات مکی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں پہ ہواؤں کا، بارش کا، کشتیوں کا، اور اس کے بعد قیامت کا، جنت کا، اور فرمایا رات کو کم سونا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، استغفار، اور ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔